الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین ما جاءنی الا زیدون. یہاں پر مستثنی منہ سے فارغ ہے، اسی لیے یفرغ کا. جب مستثنی منہ سے فارغ ہوں تو الا سے پہلے والی چیز الا کے بعد اسی طرح عمل کرے گی کہ جس طرح الا نہ ہوتا تو کس طرح عمل کیا جاتا، اس طرح ہی الا کے ہونے کے ساتھ عمل ہوگا. ما جاءنی الا زیدن، تو زیدن فاعل جاء ہے. اگر الا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ما جاءنی زیدن. تو جس طرح الا ہونے اور نہ ہونے میں فرق وہاں پر پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں پر مستثنی مفرغ واقع ہو جائے. مفرغ مستثنی منہ سے فارغ ہو. اصل میں تھا کیا؟ ما جاءنی احد الا زیدون. احد جو تھا وہ اس سے مستثنی منہ سے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہو جائے تو عمل کے حساب سے اعراب دیا جاتا ہے. تو پہلا مطلب کیا ہوا؟ مستثنی مفرغ، اس میں عامل کے حساب سے بعد والے پر عمل کیا جاتا ہے. ما جاءنی الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن. عامل کے حساب سے اعراب دیا جائے. یہ تو مطلب آسان تھا. مطلب دوم شروع کرتے ہیں. مطلب دوم یہ ہے کہ اگر الا تاکید کے لیے آ جائے، اور تاکید کی علامت یہ ہے کہ جو الا کے بعد والا اسم ہے وہ الا سے پہلے والے اسم کے ساتھ معنی کے لحاظ سے ایک جیسا ہو. جیسے مثال پیش کرتے ہیں. مثال کو جو ہے ملاحظہ فرمائیں گے. ما لکا من شیخک الا عملو. یہ عمل سے مراد سیر شیخ ہے، یعنی سیر کرنا اور سفر کرنا. عمل سے مراد سفر ہے. یہاں پر الا رسمہ بھی ایک نوع السفر ہے، و الا رملتن بھی ایک نوع السفر ہے. کیونکہ سفر کے بارے میں ہے، اگرچہ کہ تھوڑی سی نوعیت میں فرق ہے لیکن مجموعی طور پر سفر ہی ہے. اس لحاظ سے الا سے پہلے والے اسم اور الا کے بعد والے اسم میں دونوں میں ایک جیسی مشابہت ہوگی، ایک جیسی مماثلت ہوگی. وہ الا دوم تاکیدی کہلائے گا، الا سوم بھی تاکیدی کہلائے گا. تو الا رسمہ یہ الا تاکیدی ہے، و الا رملہ یہ بھی تاکیدی ہے. پہلے والا تاکیدی نہیں ہے. کبھی کبھی الا تکرار کے ساتھ تو آئے گا لیکن تاکید نہیں کرے گا. یہ اس وقت کہ الا سے پہلے اور الا کے بعد والے کے دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے تو تاکید نہیں ہے. وہاں پر جب تاکید نہیں ہے تو اس وقت
کیسے اعراب دیں گے وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ مثال میں ملاحظہ فرمائیں. ما قام الا زیدون، تو زیدون تو مستثنی مفرغ کا اعراب رکھتا ہے، وہ تاکید والی مثال نہیں ہے. تاکید والی مثال دوسرے الا سے شروع ہوتی. الا امرن الا بکرن، یہ الا امرن الا بکرن یہ تاکید کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ استثناء کے لیے آیا ہے. یہاں پر جو ہے آپ کیا اعراب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر زید اول کو آپ رفع دیں گے. بکرن امرن و بکرن جو ہے جو اللہ کے بعد آیا اس کو نصب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ استثناء کی بنیاد پر منصوب آئے گا. فرماتے ہیں کہ یہ پہلے معنی دیکھیں. ما قام الا زیدون، کسی ایک نے بھی قیام نہیں کیا سوائے زید کے. الا امرن، مگر یہ کہ عامر کو بھی چھوڑیں. الا بکرن، بکر کو بھی چھوڑیں. ان تین کے علاوہ باقی کسی نے قیام نہیں کیا ہے. تو یہاں پر اللہ سے پہلے زید ہے، اللہ کے بعد عامر ہے. دونوں ایک ہی معنی کے اسم نہیں ہیں. زید الگ مطلب ہے، عامر الگ مطلب ہے. عامر الگ مطلب ہے، بکر الگ مطلب ہے، اس لیے تاکیدی نہیں کہلائے گا. یہ غیر تاکیدی ہے. اللہ تکرار ہے لیکن غیر تاکیدی ہے. تو پہلے والا جو اللہ کے بعد زید ہے وہ کہلے گا مستثنی مفرغ. باقی سب جو ہے منصوب آئیں گے. مفرغ پر عامل کے حساب سے آئے گا اور باقی سب کو منصوب قرار دیا جائے گا. قامہ کا فاعل بن جائے گا. لیکن اگر الا زیدن الا امرن الا بکرن کے بعد القوم آخر میں آ جائے، قوم جو مستثنی من ہوئے وہ آخر میں ذکر کر دیا جائے، تو پھر زید و عمر و بکر و خالد سب کو نصب دیا جائے گا. قوم و رفع ہو جائے گا اس لیے کہ فاعل قامہ وہ قوم بن گیا. ابھی پہلے زید بن رہا تھا نا، اب تو فاعل بھی خود موجود ہے قوم، قامہ کا وہ قوم ہے. تو باقی سب منصوب آئیں گے، باقی قوم کو صرف رفع دیں گے فاعل قامہ کی بنیاد پر. مستثنی مفرغ میں اسی طرح تھا، اس طرح یہاں پر بھی جو ہے مستثنی مفرغ نہیں لیکن مستثنی منہ مؤخر کہلاتا ہے. مستثنی منہ مؤخر مستثنی سے آ جائے تو وہاں پر باقی سب مستثناءات کو نصب دیں گے، مستثنی منہ کو رفع دیں گے کیونکہ فاعل قامہ وہ بن رہا ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. مستثنی مفرغ کی مثال ما قام الا زیدون کی مثال مد نظر. مستثنی مفرغ یعنی مستثنی منہ سے فارغ. مفرغ کیا تھا؟ ما قام احدن تھا اصل میں. احدن مستثنی منہ سے فارغ ہے. وَإِن يُفَرَّغْ سابق الا، اگر الا سے پہلے والی چیز اس میں مستثنی منہ سے فارغ قرار دیا گیا ہو، لما بعدو فارغ ہو، تو لما بعدو یکن کما لو الا ادما. تو ماں بعد جو زید ہے وہ ہوگا اس طریقے سے
کہ اگر الا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو قامہ کا فاعل بن جاتا اس وقت. الا ہونے کے باوجود مستثنی مفرغ میں بھی وہاں فاعل بن جائے گا. تو لما بعد یکن، تو اس چیز کے لیے جو بعد از الا ہے وہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ کما لو الا ادما، یہ اس طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے اگر الا کو معدوم کر دیا گیا ہوتا، الا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا. بالکل اسی طریقے سے الا کے ہونے کے باوجود بھی مستثنی مفرغ میں اسی طریقے سے تصور کیا جائے گا. لما بعد ای للعمل فیہ، یعنی وہ عمل جو اس بعد والے میں کیا جائے گا، یکن ما بعدو، تو ہو جائے گا وہ بعد والا یعنی زید، کما لو الا ادما، اس چیز کی طرح کہ اگر الا معدوم ہو گیا. ادما کا الف الف زیادہ ہے، الف اطلاقی کہلاتا ہے جو ضرورت شعری کے لیے، اس چیز کی طرح ہو جائے گا جس طرح لو جب الا کو معدوم قرار دیا جائے. یعنی کیا؟ خلاصہ بتا، فیعرب، پس زید پر اعراب دیا جائے گا، علی حسب ما یقتضیہ ما قبلہا، اس چیز کے حساب سے جس چیز کا ما قبل الا تقاضا کرتا ہے. ما قبل الا کے ما جانی ہے، جانی کیا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا، تو وہ جو رفع دیں گے، ما جانی الا زیدون، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن. جو ما قبل تقاضا کرتا اس کے حساب سے اعراب آئے گا. وہ کہ الا نہ ہوتا تو کیا اعراب آتا؟ اسی طریقے سے اعراب آئے گا. وذلک لا یقع الا بعد نفی او شبہ، اگر مستثنی مفرغ واقع نہیں ہوتا مگر ایک نفی اور شبہ نفی ہے. شبہ نفی نہیں اور استفہام کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مستثنی مفرغ لا یقع واقع نہیں ہوتا الا بعد نفی او شبہ، مگر کہ نفی اور شبہ نفی کے بعد واقع ہوتا. شبہ نفی یعنی نہیں اور استفہام. کلا تزور، تم زیارت نہ کرو، الا فتن، مگر یہ کہ کسی جوان کی زیارت کرو. جو مرد جوان ہو، مرد مومن ہو، اس کی زیارت کرو. تو یہاں پر جو کہ لا تذر فعل فاعل ہے، اب کیا مفعول کی ضرورت ہے؟ لا تذر فعل امر اور فعل نہیں کے اندر انت ضمیر استتار وجوبی رکھتے، اس لیے فاعل تو ہے ہی. تو الا فتن، یہ فتن مفعول لا تذر ہو جائے گا. لا یتبع الا الہدی، لا یتبع فعل مجہول ہے، فعل مجہول اپنے بعد نائب فاعل جاتا ہے، تو الہدی ہو جائے گا کیا؟ نائب فاعل کی بنیاد پر مرفوع. لا یتبع الا الہدی، اتباع نہیں کی جا سکتی مگر جو خود صاحب ہدایت ہو. جو خود ہی صاحب ہدایت نہیں، اس کی تھوڑی کوئی اتباع کی جائے گی. ہاں، جو صاحب ہدایت ہوگی صرف اسی کی اتباع کی جائے گی. وَهَلْ زَكَى إِلَّا الْوَرَعُ، کیا کوئی اور کامیاب ہے سوائے اس کے کہ پرہیزگار آدمی ہو؟ پرہیزگار آدمی کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے. جو دیندار و پرہیزگار ہے وہی کامیاب ہے صرف. ما زکا الا البراء، کوئی کامیاب اور پاکیزہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پرہیزگار آدمی ہو. تو زکا وہ فاعل چاہتا ہے اور ورع فاعل زکا ہو گیا. الا کے بعد الا نہ ہونے کی طرح ہوگا. یہ تو ایک مطلب ہو گیا. مطلب دوم یہ ہے کہ اگر الا تاکیدی آ جائے، اور تاکیدی کا مطلب کیا ہے؟ ما قبل الا دوم اور ما بعد الا دوم دونوں ایک ہی معنی میں ہوں.
عمل وہ بھی سیر کے معنی میں، رسمہ و رملہ یہ بھی سیر کے معنی میں، تو یہ اللہ تاکیدی ہوتے ہیں. دیکھیں وَأَلْغِ إِلَّا ذَاتَ تَأْکِیدًا، اور ملغا قرار دے دیں اللہ کو جو صاحب تأکید ہے. ملغا قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے اس رسمہ کو عملہ کو بدل قرار دیں. اللہ گویا کہ ہے ہی نہیں درمیان، بدل ہے بعض من الکل قرار دے. نوع سیر یعنی سیر میں سے ایک حصہ، ایک جز وہ والا. نوع سیر کا مطلب ایک قسم کی سیر، تو یہ بدل باز کہلاتا. تو رسمہ و رملہ ایک قسم کی سیر ہے جو بدل باز واقع ہوگا عملہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو درمیان میں ہم نے ساقط قرار دیا. اللہ تو بالکل کالعدم ہو گیا ہے، نہیں ختم ہو گیا. وَأَلْغِ اللہ، اللہ کو آپ ملغا قرار دیں نا، گویا کہ ہے ہی نہیں. اللہ جو ذات توکیدن، وہ اللہ کی جو تاکید والا ہو، صاحب توکید ہو. یہ کون سا اللہ ہوتا ہے جو صاحب توکید ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے پہلے، اللہ دوم سے پہلے اور اللہ دوم کے بعد، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. نو ایسا ہے وہی یہ اللہ توکیدی التی وہ ہے کہ طلاح اسم مماثل. کہتے ہیں کہ اس اللہ دوم کے پیچھے ایسا اسم مماثل واقع ہوگا جو رسمن ہے، جو عملہ کے بعد واقع ہوا ہے، وہ ایک ہی معنی میں ہوگا، مماثل ہوگا. طلاح جس اللہ دوم کے پیچھے ایک اسمن یعنی رسمہ، مماثل جو مماثل ہے عملہ کے ساتھ. مماثل کس کے ساتھ؟ لما قبلہ، اس عملہ کے ساتھ کہ جو اللہ دوم سے پہلے ہے. اللہ دوم سے پہلے کیا؟ عملہ ہے. عملہ کے ساتھ رسمہ مماثل ہے. او تلت، یا وہ اسم جو اسم اللہ توکیدی کے بعد واقع ہوا ہے وہ مماثل ہونے کے ساتھ ساتھ حرف عاطفہ کے ساتھ آئے گا. تو حرف عاطفہ کو بھی آپ کل عدم قرار دیں اور اللہ کو بھی ملغا قرار دیں، تو ہو جائے گا بدل بعض انکل ہو جائے گا. او تلت، یا اللہ سوم جو اللہ تاکیدی ہے پیچھے واقع ہوگا عاطفاً حرف عاطفہ کے بعد. فَاجْعَلْهَا كَالْمَعْدُومَةِ، بس آپ اس واو کو جو واو عاطفہ ہے اس کو معدوم کی طرح قرار دیں، یعنی نہیں. اللہ بھی گیا کیونکہ وہ بھی ملغا قرار دیا، اور واو بھی گیا کیونکہ وہ بھی معدوم ہے. تو خالی کیا رہ جائے گا؟ بدل بعض عن الکل رہ جائے گا. رملہ سے پہلے دیکھیں جو اللہ موجود ہے اس میں واو بھی موجود ہے. ایک میں واو نہیں ہے، ایک میں واو ہے. تو واو ہو تو بھی واو کو کل عدم قرار دیں، اور اللہ جو ہے وہ تو ہے ہی ملغا، تو دونوں جو ملغا ہو جائیں گے، ہو جائے گا بدل بعض. فَاجْعَلْهَا كَالْمَعْدُومَةِ، بس اس واو کو آپ معدوم کی طرح قرار دیں. کَلَا تَمْرُرْ بِهِمْ إِلَّا الْفَتَى إِلَّا الْعُلَا، گزرو نہیں لوگوں کے قریب سے مگر یہ کہ جوان مرد جوان کے قریب سے گزرو. إِلَّا الْعُلَا، جوان جو بلند مرتبہ جوان ہے اس کے قریب سے گزرو، تو اس کا اثر تم میں پیدا ہوگا ہی نہیں. تو یہاں پر جو کیا اولا بھی اسی جوان کے معنی، لیکن یہ اعلیٰ درجے کا جوان ہے، اس کے قریب سے گزرو.
تو یہاں پر الا دوم تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا دوم سے پہلے اور الا دوم کے بعد دونوں ایک ہی معنی میں آئے. اولا بھی ہوئی جوان بلند مرتبہ کا قول ہی شاعر کا قول. اب دیکھیں ما لک من شیخ کا، تمہارے لیے اپنے شیخ یعنی استاد میں نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ عملہ، یہ اللہ تاکیدی نہیں ہے. اللہ اول یہ مستثنیٰ مفرغ ہے. اللہ عملہ مگر یہ کہ اس کا عمل، اس کی آپ کو اتباع کرنا ہے. عمل جو ہے اس کے بعد والا اللہ تاکیدی. اللہ رسمہ مگر یہ کہ عمل سے مراد سیر ہے اور رسمہ سے مراد بھی صحیح ہے. سیر رسمہ جو ہے کہلاتی کہ انسان جھومتا پھرتا ناچتا گاتا ہوا سیر کرے، اس کو کہتے ہیں رسمہ. یہ نو آیا سیر ہے بھی. اور رملہ وہ اس سیر کو کہتے ہیں جو بڑی سرعت و تیزی کے ساتھ سفر کیا جائے، اس کو سیر کہتے ہیں. تو سیر کی نو ہے لیکن ہے کلی طور پر سیر. الا رسمہ و الا رملہ، یہ الا واو عاطفہ کے بعد ہے، دونوں تاکیدی ہے. چاہے تاکیدی واو کے بعد ہے چاہے تاکیدی بدون واو کے ساتھ آئے، دونوں تاکیدی ہوا کرتے ہیں. چونکہ عملہ کو مرفوع قرار دیا مستثنیٰ مفرغ کی بنیاد پر، اس لیے رسمہ و رملہ بدل تابع ہوا کرتا ہے، اور تابع کی بنیاد پر رسمہ و رملہ کو بھی مرفوع قرار دیا گیا، یعنی استثناء نہیں قرار دیا گیا ورنہ تو منصوب آتا. یہاں پر جو کہ اللہ کو ملغا قرار دیا ہے، اس لیے بدل بعض کا اعراب آئے گا. سمجھتے ہیں؟ وَإِن تُكَرَّرْ إِلَّا لا لتوکیدن، اگر اللہ کو تکرار کیا جائے لیکن تاکید کے لیے نہ ہو. فتق فمع تفریغ من المستثنى منہ، بس ایسی صورت پہ کہ جب تاکیدی اللہ نہیں ہے اور مستثنی منہ سے فارغ بھی ہے، مستثنی منہ کا ذکر نہیں کیا گیا. فمع تفریغ من المستثنى منہ، مستثنی منہ سے فارغ ہونے کی صورت میں بأن حذف یعنی مستثنی منہ کو حذف کر لیا گیا، تو مستثنی منہ بھی نہیں ہے. التأثیر مفعول ہے، دا اکیلے جو بعد میں آنا ہے. تو آپ اس عامل کو جو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اللہ سے پہلے جو ذکر کیا گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو رہا کر دیں کہ وہ عامل اثر کرے، یعنی عامل کو اثر دیں، عامل جو اثر کرے گا اپنا. التأثیر بالعامل، اثر دے دیں اس عامل کو کہ الواقع قبل اللہ، جو عامل اللہ سے پہلے واقع ہوا ہے. یعنی قام الا زیدن، قامہ کو اثر دیں گے، زیدن پر اثر کرے گا، اور اثر کرنے کے لیے داؤن وہ جو ہے زیدن کو رفع دے گا. کہتے ہیں التأثیر بالعامل، تاثیر دے دیں عامل کو، عامل یعنی قامہ الواقع قبل اللہ، وہ قامہ جو اللہ سے پہلے واقع ہوا، جو قامہ دا یعنی اثر کو چھوڑ دیں، یعنی اثر کو انجام ہونے دیں. کس میں؟ فی واحد، ایک اس مستثنیٰ میں، ایک معمول میں جو زائد ہے اس کے اندر. مما بِإِلَّا استثنیٰ، ان مستثنیات میں کہ جو اللہ کے ذریعے سے مستثنیٰ ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ عامل اس پر رہا کریں، عامل اس کے اندر چھوڑ دیں، عامل کو اثر انداز ہونے دیں. مقدماً کانا
اولا، چاہے وہ مستثنی اول وہ اپنے عامل پر مقدم ہو کر کے آ جائے یا عامل پر مؤخر ہو کر کے آ جائے، فرق نہیں پڑتا. وَلَيْسَ النَّسْبِ سِوَاهُ مُغْنًا یا مغنن، کہتے ہیں کہ اس پہلے والے کے علاوہ باقی جتنے بھی استثناءات ہیں وہ نصب سے بے نیاز نہیں، مغنی نہیں ہے، یعنی بے نیاز نہیں ہے. وَلَيْسَ النَّسْبِ سِوَاهُ، جو پہلے کے علاوہ اس کے اندر نصب دینے کے علاوہ بے نیازی نہیں ہے، یعنی نصب ہی دینا ہے. نہ ہو ما قام الا زیدون، تو زیدون پہلا والا ہے، اس کے اوپر عامل کا اثر چھوڑ دیں، عامل کو عمل کرنے دیں. تو قام چونکہ مستثنی مفرغ والا مسئلہ ہے، اس لیے زیدون کو فاعل کی بنیاد پر رفع دے گا. مستثنی مفرغ میں یہی قانون تھا نا. اب اللہ کو دیکھ، اللہ امرن اللہ بکرن، یہ دو اس پہلے کے علاوہ ہیں، ان دونوں میں نصب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور ان دونوں میں نصب دیں گے. اور یہ اللہ تاکیدی نہیں ہے، کیونکہ تاکید ہو تو ایک ہی معنی ہو، زید و عمر کا ایک معنی نہیں، دو الگ الگ معنی ہے. اس لیے جو ہے پہلے والے کو تم عمل کے حساب سے دیں گے، باقی جو جتنے بھی آئیں گے اللہ کے بعد ان سب کو نصب دیں گے. فرماتے ہیں دون تفریغ مع تقدم، اور اگر مستثنی مفرغ تو ہو لیکن مستثنی مفرغ اس طرح سے ہے کہ مستثنی سارے کے سارے مقدم ہو کر کے آ گئے، مستثنی منہو سے مقدم ہو کر کے آ گئے. دون تفریغ مع تقدم، کہتے ہیں مع تقدم یعنی مستثنی مقدم ہے مستثنی منہو سے. یہ جمیع المستثنیات، تمام مستثنیات کو مقدم قرار دی گیا علی المستثنی منہو، مستثنی منہو پر. تو کیا آئے گا؟ نصب الجمیع احکم بہی، تمام کے تمام مستثنیات کو نصب دینے کا حکم دیں اور اس کو لازمی قرار دیں گے. نصب الجمیع احکم بہی، تمام کے تمام مستثنیات کو حکم کریں نصب دینے کا. والتزم، اور اس نصب دینے کو لازمی بھی قرار دے. ولا تدع العامل یؤثر فی شیء منها، اور اب عامل کو نہ چھوڑیں کہ وہ ان مستثنیات کے اندر اثر انداز ہو، بلکہ وہ عامل ان مستثنیات میں سے کسی پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا. ولا تدع العامل، عامل کو نہ چھوڑیں کہ یؤثر فی شیء منها، کہ جو عامل اثر کرے ان مستثنیات میں سے کسی چیز پر نہ ہو. قام الا زیدا الا امرا الا خالدا، القوم، قوم وہ مستثنی منہو بالکل آخر میں آیا ہے اور وہ مرفوع ہے اس لیے کہ فاعل قام قوموں ہے. باقی سب جو ہے اللہ کی بنیاد پر، مستثنیات کی بنیاد پر منصوب واقع ہو، زیدن امرن خالدن سب کے سب، اس لیے کہ عامل کا اثر اس کے اندر نہیں ہوگا. لا تدع العامل، عامل جو اثر نہیں کرے گا فی شیء منہا، ان مستثنیات میں سے کسی ایک کے اوپر، وہ سب کے اوپر نصب آئے گا. صلی اللہ